نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے مہتاب رسالت کے روشن ستاروں میں ایک چمکتا ستارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. مہتاب رسالت کے روشن ستاروں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بہت نمایاں ہے. آپ کے جود و سخا، حلم و عطا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق ایک ایسی درخشندہ کہانی ہے کہ جس کو مخالف و موافق تمام حلقوں میں مسلم مانا جاتا ہے. آپ کو کلام اللہ سے بہت رغبت تھی. آپ نے کلام اللہ کو اترتے دیکھا اور اسے لکھنے کی اکثر سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی. پیغمبر علیہ السلام سے براہ راست آپ نے قرآن شریف کو پڑھا. آپ کو قرآن شریف خوب یاد تھا. اس کے باوجود جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن کو سامنے رکھتے تاکہ کلام اللہ کے نور سے اپنے دل اور آنکھوں کو منور کر سکیں. راتوں کو طویل قیام کر کے قرآن پڑھنا آپ کو محبوب تھا. اللہ نے آپ کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں آپ کی شان کے مطابق آیت اتاری. اللہ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. اور قرآن سے والہانہ تعلق ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل پاک ہوں گے تو کلام اللہ کی تلاوت سے کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے. میں انتہائی مختصر سے وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت قرآن کو بیان کرنا چاہوں گا. جب آپ خلیفہ بنے تو اسلام عرب کی حدود سے نکل کر دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا. لوگ جس طرح عربی قرآن پڑھتے تھے، اجمیوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ قرآن کو ایک لغت میں پڑھوں. میں نے عرض کیا اے اللہ میری امت پہ آسانی فرمائیے. اللہ نے پیغام بھیجا کہ 2 لغتوں میں پڑھو. میں نے عرض کیا میری امت پہ آسانی فرمائیے. اللہ نے پیغام بھیجا کہ 7 لغتوں میں پڑھو. پھر اسی طرح صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے قرآن پاک کو 7 لغتوں میں پڑھا. اسی طرح آگے پڑھاتے رہے جب تک لوگ اختلاف قرات کے مسئلے پر مطلع رہے. آپس میں اختلاف پیدا نہیں ہوا. لیکن جب نئے مسلمان ہونے والے لوگ اس حقیقت سے واقف نہ ہو سکے، آپس میں اختلاف شروع ہو گیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آذربائیجان میں وہاں پر جنگ کے اندر شریک تھا. مجھے پتہ چلا اہل شام حضرت ابی بن کعب کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں جس کا اہل عراق کو علم نہیں. اہل عراق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں جس کا اہل شام کو علم نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا. ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے. ایک کہتا ہے میری قرات ٹھیک ہے تیری نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میری قرات ٹھیک ہے تیری نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کے مشورے سے متعدد نسخے تیار کروائے جن کی تعداد امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان کے اندر 3 قول ذکر کیے ہیں تعداد کے بارے میں. نمبر 1 ان کی تعداد 3 تھی، نمبر 2 ان کی تعداد 5 تھی، نمبر 3 ان کی تعداد 7 تھی. بہرخیف ان نسخوں کو مختلف ممالک کے اندر بھیج دیا گیا اور اس اختلاف کو ختم کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ اس کے علاوہ جتنے نسخے بھی کسی کے پاس موجود ہوں، نمبر 1 اس کو پانی میں ڈبو کر الفاظ کو ختم کر دیا جائے، بصورت دیگر ان کو نظر آتش کر دیا جائے. اور میں درمیان میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن پاک کو جمع کیا جا چکا تھا. اس کے بعد حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا، ادھر حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا، لیکن دونوں کے جمع کرنے میں فرق ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محض قرآنی آیات کو جمع کیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی صورتوں کی ترتیب کے مطابق قرآن کو جمع کیا. اور یہ ایسی عظیم الشان فضیلت ہے جس کی وجہ سے آپ جامع القرآن کے مقدس لقب سے معروف ہوئے. انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ
آپ جامع القرآن کے مقدس لقب سے معروف ہوئے، جب آپ نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا، محترم سوال کرتا ہے حضرت عثمان نے قرآن کی توہین کی ہے۔ اب بات سمجھنا، حضرت عثمان نے 2 حکم دیے تھے۔ نمبر 1، قرآن پاک کو پانی میں ڈبو دیا جائے، بصورت دیگر اگر اس سے الفاظ نہ پٹے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو نظر آتش کر دیا جائے۔ اور یہ فیصلہ صرف حضرت عثمان کا نہیں تھا، یہ فیصلہ جس طرح حضرت عثمان کا تھا اسی طرح یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کا تھا، اسی طرح یہ فیصلہ دیگر اصحاب پیغمبر تک کا تھا۔ یہ عجیب بات یہ ہے، تمہیں حضرت عثمان پر اعتراض ہے، حضرت علی پر اعتراض نہیں، حالانکہ فیصلہ حضرت علی کا بھی تھا۔ مزید برآں یہ کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک رافضی عالم عمار علی کے الزام کا جواب دیتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا تھا۔ فرماتے تمام علماء، تمام شیعہ علماء سے انہوں نے سوال کیا، فرمایا کیا فرماتے ہیں علماء امامیہ اثنا عشریہ اس صورت میں کہ ایک شخص نے ایسی حالت میں کہ اس کے نزدیک قرآن پاک میں کلمات تفسیر بدرج ہیں، اصل قرآن کو ان سے الگ کر کے جمع و تالیف کیا، اور بعد جمع و تالیف کے تمام اطراف و اکناف عالم میں اس کو شائع کیا، اور اس کے بعد اس کو مخالفین موافقین نے بلا اعتراض صحیح قرآن تسلیم بھی کیا، اور اس کے بعد اس شخص نے اس شبے کے پیش نظر کہ مبادہ وہ قرآن جو بمنزلہ مسودہ کا تھا، جس میں کلمات تفسیر درج تھیں، اس کو نظر آتش کر دیا، اس اختلاف کے باعث کہ لوگوں اگر وہ ظاہر ہو گیا تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اب یہ شخص معذور ہے یا عاصم؟ اگر یہ شخص عاصم ہے تو یہ کس گناہ کا مرتکب ہوا؟ عرصہ دراز گزر چکا ہے، لیکن آج تک حضرت خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے اس الزام کا جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ باقی یہ اعتراض پیدا کیوں ہوا؟ یاد رکھنا، صحابہ پر یا دین پر جتنے بھی اعتراض ہوں گے ان کی بنیادی طور پر 3 وجوہات بنتی ہیں۔ نمبر 1، بندہ اعتراض کرتا ہے کم علمی کی وجہ سے۔ نمبر 2، بندہ اعتراض کرتا ہے کم عقلی کی وجہ سے۔ نمبر 3، بندہ اعتراض کرتا ہے جہالت زد کی وجہ سے۔ علم نہ ہو علاج موجود ہے، جہالت ہو علاج موجود ہے، کم عقلی ہو علاج موجود ہے، لیکن اگر بندہ کو مجنون ہو، بندے کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، بندہ زد پہ اتر آئے، اس کا علاج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ پیغمبر کے بارے میں وہی ہے جو امام طحاوی نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد برئ من النفاق، کہ وہ شخص جو اصحاب پیغمبر کے بارے میں، وہ شخص جو ازواج مطہرات کے بارے میں، وہ شخص جو پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اچھی بات کرتا ہو، فقد برئ من النفاق، ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص جو اس کے خلاف صفات کا حامل ہو اس کے بارے میں پھر عدم نفاق کو بھی خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔